اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا علما نافعا واسعا عميقا. اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من عندك. اللهم ارزقنا حياة سعادة وموت شهادة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. ایک آدھی لے آئے، ایک آیت کو لے آئے، پھر میں اس کو ساتھ ساتھ سکرین پہ اور جس طرح وہ الگ کرتے ہیں ہم نے بتایا تھا قلم کے استعمال. سورہ ویسے یہ بتا دیجیے آپ، نمبر وغیرہ کوئی پوچھ رہے ہیں آیت کا مطلب ہے. سورہ ہود آیت نمبر 110 سے ہم نے انشاءاللہ آغاز کرنا ہے. اس کو پوری لے کر آئے ہیں تو آدمی پورا آ رہا ہے، وہ ادھر آدھا نظر آ رہا ہے، وہ پورا نظر آ رہا تو میں کیسے فائدہ تو نہ ہو، ہے. جی فائدہ تو نہ ہو. آپ کا یعنی آپ کی تصویر کے والے سے کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، ہاں میں پوری آیت کے حوالے سے. اچھا وہ پوری آیت نہیں ہے. اچھا اچھا، وہ تو پیچھے ہے، یہ آ جائے یہ ہاں بس یہی ہے. وہ یہ قلم، یہ اس قلم کو استعمال کیسے کرنا؟ تو ماؤس سے کرنا پڑے گا. میرا خیال ہے وہ یہ اس طرح ٹھیک. ہاں جی، یہ مثلا جیسے جہاں پہ جانا ہے نا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ الف لام خاص کرنے کے، تو پھر اس کو دبانا پڑے گا اور اس کے ایسے سے موو کرنا پڑے گا. اس کو دبا کے اچھا اچھا. اور اس کو موو کرنا پڑے گا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ دیکھیے واو، یہ تو ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ ہے نا. یہ تو ہم اردو میں بار بار ہم کلمہ استعمال کرتے ہیں. اور یہ لام کا کلمہ، یہ لام تو دو طرح کا ہی آتا ہے. ایک لام لازم ہوتا ہے اور ایک اس کو ٹھیک کرنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، واو کے معنی، اور لام جو ہے یہ تو کے لیے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے. لیکن جس وقت ہم کلمے میں استعمال کریں گے تو اگر ٹھیک ترجمہ کیا ہوگا تو تبھی وہ قابل قبول ہوگا. اردو ادب قبول کرے گا، ورنہ اردو ادب اسے قبول ہی نہیں کرے گا. ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کلمہ ہم نے ترجمہ جو کیا ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے. وَلَقَدْ، یہاں لام لازم کے لیے ہے یقیناً کے معنی میں، اور قد کا مطلب بھی یقیناً ہی ہوتا ہے. وَلَقَدْ، یقیناً یقیناً، آتَيْنَا، یہ تے کے ساتھ ہے، الف اور تے کے ساتھ. اور ہم اردو میں جب پڑھتے ہیں عین اور توئے کے ساتھ پڑھتے ہیں، عطا کرنا.
اور نا جو ہے یہ تو متکلم جمع کی علامت ہوتا ہے. آتینا ہم نے عطا کیا، یقیناً یقیناً ہم نے عطا کیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، الکتاب خاص کتاب، وہ جو تورات ان پر نازل ہوئی، پوری کی پوری تورات. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ یقیناً یقیناً ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب. فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اختلف یختلف، فا کا مطلب تو پس ہو گیا، اردو کا کلمہ ہے اختلاف کرنا. اختلاف کیا گیا فی ہی اس کے اندر، اختلفہ فی ہی اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا. فی میں ہی، اس میں فی بھی ہماری زبان کا کلمہ آتا ہے، اختلاف بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے. ہم فی الفور کہتے ہیں، فی صد کہتے ہیں، وہ آگے پھر ہماری زبان کا کلمہ آ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ یقیناً یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس میں بھی اختلاف ہوا. وہ لولا کلمتن، وہ کے معنی اور، لو کا مطلب ہوتا ہے اگر، لا نہیں، لو لا اور اگر نہیں. لا بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لا جواب، لا تعداد، لا جواب نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لو لا اگر نہیں، کلمتن کلمہ یعنی فیصلہ، اللہ کی بات، منہ سے نکلا ہوا کلمہ. ولولا کلمتن اگر وہ کلمہ ہوتا نا، کوئی کلمہ، وہ جو فیصلہ ہے، سبقت جو پہلے سبقت لے گیا ہے، آخر پہ تے آئی ہے جس کے اوپر جزم ہے. یہ جزم اس لیے آ گئی کہ کلمہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ مؤنث ہے، اس کے آخر پہ گولتے ہے. کلمتن سبقت، وہ کلمہ، وہ فیصلہ جو ہے وہ سبقت لے گیا، پہلے ہو چکا تھا. من ربک، من بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رب بھی ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے کلمہ، اور کاف تو مخاطب کی علامت ہوتی ہے. من ربک، آپ کے رب کی طرف سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ اگر یہ کلمہ اللہ کا فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا تمہارے رب کی طرف سے، لَقُضِيَ، لام یقیناً کے لیے آ گیا. قضا یقضی قضایۃً، یہ ہم بار بار پڑھ رہے ہیں لیکن پہلے کے اوپر پیش، دوسرے کے نیچے زیر آ گئی، یہ کلمہ بھی مجہول ہو گیا. لَقُضِيَ تو یقیناً فیصلہ ہو جاتا، بینہم ان کے درمیان، تو اللہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیتے. وَإِنَّهُمْ، وہ کے معنی اور، انا کا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ سب لوگ. وَلَوْ أَنَّهُمْ بے شک وہ سب، لفی، لام پھر یہاں پر یقیناً کے لیے ہے، اور فی تو ہماری زبان کا کلمہ ہے. شک کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ بے شک وہ سب ہیں شک میں. یہ شک جو ہے، اگر کسی چیز کے بارے میں یقین نہ ہو تو وہ چیز شک میں ہوتی ہے. من ہو، شک کی وجہ سے، من سے ہو، اس شک کی وجہ سے مریب، مریب کہتے ہیں خلجان میں مبتلا ہو جانا. یہ جو کلمہ ہے مریب، یہ جب کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کیفیت کو مریب کہتے ہیں. اس شک کی وجہ سے وہ خلجان میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کیا کام کریں. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دی گئی. اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، پہلے فیصلہ نہ کر دیا گیا ہوتا، تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ اللہ چکا ہوتا. اللہ اپنا فیصلہ صادر کر چکے. دیکھیں، یہ پہلے سارے 6 امتوں کے بارے میں تذکرہ کیا کہ ان کے انبیاء نے انہیں کس طرح کتابیں ان کو ملی
کس طرح انہوں نے اخلاص کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی اور بالکل اس لیول پہ جا کر کی کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اس پہ جا کے انہوں نے کوشش کی. لیکن ان کی کوششیں رائگاں گئیں، لوگوں نے ان سے اختلاف کر لیا، ان کی کتاب سے بھی ان کی باتوں سے انہوں نے اختلاف کر لیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ 6 کے 6 جو آپ نے پیچھے واقعات پڑھے ہیں، ان کے اندر کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کرتے ہی ان کے اوپر اپنی حد جاری نہیں کر دی، اپنا عذاب نہیں بھیج دیا. پہلے سے طے شدہ تھا کہ جو ہمارا طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی ہم کریں گے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو پھر آزاد مرضی پر چھوڑا جاتا ہے، کیونکہ انسانوں اور جنوں کو صرف یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنی آزاد مرضی سے اس بات کو قبول کریں، چاہے وہ آزاد مرضی سے قبول نہ کریں. معاشرے اور سوسائٹی میں اس فکر کے بارے میں اگر کوئی بہت زوردار پروپیگنڈا پہلے ہی ہو چکا ہو تو آسانی سے کسی دائی کی بات، کسی نبی کی بات آسانی سے اندر اترتی نہیں ہے. تو اس کے لیے وقت دینا ہوتا ہے، اور وقت کب تک دینا ہے؟ جب تک اتمام حجت ہو نہ جائے کہ ہر بندے تک بات ٹھیک ٹھیک پہنچا دی گئی ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچائی تب بھی لوگوں نے اختلاف کیا تھا، تو اللہ نے فوری طور پر ان کو عذاب نہیں بھیجا. جب ان تک بات پہنچ گئی، تمام حجت ہو گیا، تو پھر عذاب آنے شروع ہوئے تھے، اس سے پہلے عذاب نہیں آئے. ولولا کلمۃ سبقت، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، پہلے سے اللہ کی یہ روایت ہے کہ جب تک وہ اتمام حجت ہو نہیں جاتا اس وقت تک اپنا فیصلہ صادر نہیں کرتے. اس وقت عذاب جو بار بار عرب بھی کہتے تھے، مشرکین مکہ بھی، وہ جو آپ کا عذاب ہے وہ کب آئے گا؟ پہلے انبیاء سے بھی ایسے ہی کہتے رہے. لیکن ان کے کہنے پہ وہ عذاب نہیں آنا ہوتا. عذاب تو آتا ہے، فیصلہ اللہ جب اس پر عمل درآمد کرتے ہیں وہ اپنی سنت کے مطابق کرتے ہیں. وہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا تمام حجت ہو گیا. اگر یونس علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جب بتایا گیا تو اس میں اگر تمام حجت نہیں ہوا تھا تو عذاب بھی نہیں آیا تھا. عذاب آتا ہے جب تمام حجت مکمل ہو جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ شک میں مبتلا ہیں. وہ شک کیا ہے؟ شک یہ ہے کہ باپ دادا پردادا چردادا سے اور ایک دو نہیں پورے علاقے کے لوگ مل کر جو فیصلہ کر چکے تھے، جو باتیں کر چکے تھے، جو انہوں نے طے کر لی ہوئی باتیں تھیں وہ اور تھیں. انہوں نے لات کو ماننا ہے، عزا کو ماننا ہے، منات کو ماننا ہے، کس کس کو ماننا ہے، کس سے اولاد مانگنی ہے، کس سے رزق مانگنا ہے، کس سے دشمن پر غلبہ مانگنا ہے، کس سے آزادیاں مانگنی ہے. یہ آلریڈی وہ طے کر چکے تھے اور وہ بات بھی ان کے دماغ میں موجود تھی. دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جن کو بات سمجھائی جا رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے زمانے میں بھی مشرکین مکہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمبی عمر 40 سال تک اپنے اندر دیکھا، اور دیکھا کہ کبھی تو اس بندے نے جھوٹ بولا ہی نہیں، خلاف مروت بھی کبھی بات نہیں کی. وہ تو نیکی کی بات کرتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، اور پھر اس سے بھی آگے کہ رہا بھی ہمارے سامنے ہے، کہیں سے جا کے علم بھی حاصل نہیں کیا، ہم امی ہیں، یہ بھی امی ہیں، یہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے. لیکن اچانک یہ علم کی باتیں کہاں سے آنی شروع ہو گئی؟ یہ خلجان تھا ان کے اندر کہ جس نے کبھی ساری عمر جھوٹ نہیں بولا آج پوری قوم سے جھوٹ کیوں بولے گا؟ اس شک نے انہیں خلجان میں مبتلا کر دیا ہوا تھا، اس لیے کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ کی طرف سے بھی کوئی اس وقت ان کے اوپر عذاب نازل نہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ کتاب نازل ہوئی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی ہم نے نازل کی، اور انہوں نے آپ سے اختلاف کر لیا. ابھی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بالکل ایسے ہی
نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن کار نبوت تو جاری ہے کہ وہ انبیاء کا کام اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت امتی کے کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، آج حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا کردہ کتاب جو ہے قرآن حکیم، آج کا داعی اللہ جب اپنے معاشرے اور سوسائٹی تک پہنچاتا ہے اور انہیں اس طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے تو لوگ اختلاف پر بیٹھتے ہیں۔ لوگ سود کا کاروبار نہ کریں تو ہمارے بینک کیسے چلیں؟ ٹھیک ہے، تمہارے اندر سود والوں نے، یہودیوں نے اور یہودیوں کے ایجنٹوں نے جو اس ملک میں موجود ہیں، انہوں نے اس کا پروپیگنڈا ہی بہت کیا اور کہا ہے کہ ہماری معاش اس کے مطابق ہی چلے گی، اس کے علاوہ چل نہیں سکتی۔ ایسی صورتحال کے اندر مجبور آدمی ہوتا ہے، خلجان میں پڑ جاتا ہے، میں کس طرح کروں؟ تو اس لیے عذاب نہیں آ رہا، لیکن جن کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ رب ہی کا حکم ہے اور رب نے کہا ہے کہ سود کا کاروبار میرے ساتھ، میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے، جن کو پتہ چل گیا ہے کہ رسول کا حکم ماننا یہ ہم پہ اسی طرح فرض ہے جس طرح قرآن حکیم کا ماننا فرض ہے۔ جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پتہ ہونے کے باوجود یہ بات رسول نے دی ہے اور وہ اس بات سے منع کیا ہے، لوگ باز نہ آئیں اور پتہ ہو اور شک نہ ہو، یقین ہو کہ قرآن حکیم سچ کہتا ہے۔ یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ نہیں قرآن حکیم سچ کہتا ہے، اور رسول اللہ جو بات کہتے ہیں وہ شک کہتے ہیں، لیکن میری قیادت اسے تو پورے کا پورا شک ہے۔ شک نہیں، وہ تو بالکل غیروں کے پروپیگنڈے میں جا کر وہ آخری حد کو چھو رہے ہیں، تو اللہ کے عذاب بھی اسی طرح منڈلانے شروع ہو گئے۔ انہم فی شک، وہ شک میں، انہیں یقین نہیں ہے اس بات پر، اور جب تک قرآن حکیم اور محمد رسول اللہ کی باتوں کا یقین نہیں ہو جاتا کیا ایمان ہوتا ہے؟ اگر آج موت آ جائے تو اہل ایمان میں سے کل اٹھائے جائیں گے کہ اہل کفر میں سے اٹھائے جائیں گے؟ ذرا اس بات کے اوپر میں نے اور آپ نے سوچا۔ ابھی تو وقت تھوڑا ہے، لیکن رات کو تنہائی میں جا کے تو سوچیں گے کہ میری اس شک نے کیفیت کیا کر دی ہے، کیا میں خلجان میں نہیں پڑ گیا؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنی تائید دیتے ہوئے، اپنا ووٹ دیتے ہوئے سو باتیں کرتے ہیں اس خلجان کے اندر۔ بھئی یہ جو آدمی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اٹھا ہے تو یہ بھی انسان، غلطیاں تو اس سے بھی ہوں گی، لیکن تم تو اس کا ساتھ دے رہے ہو جو اللہ اس کے رسول کے دین کو غالب نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اپنی مرضی، اپنی منشا یا دوسروں کی مرضی، دوسروں کی منشا کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ پارلیمنٹ کی آواز کو نافذ کرنا چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول کے بدلے میں۔ آپ تو اس کے ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ پہلے بھی یہ اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے اللہ کے دین کا نفاذ نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی مخالفت کی تھی، خیانت سے منع کیا ہے، دھوکہ دہی سے منع کیا ہے۔ تو جن حکمرانوں نے پہلے قوم کو دھوکہ دیا پھر دوبارہ کیا انہی کی تائید نہیں کرتے؟ آگے جا کے دیکھیے اس کے بارے میں دوبارہ اللہ جل شانہ اسی آیت کو پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، اور یہ بات تو سچ ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی کتاب دی گئی تھی اسی طرح محمد رسول اللہ کی کتاب دی گئی، اور آج وہ کتاب میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ، یہ کلمہ جو اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کا جو طریقہ کار ہے، اگر وہ سبقت نہ لے گیا ہوتا تو یقیناً تیرا رب ان کے بارے میں اپنا فیصلہ سنا دیتے۔ انہم، بے شک وہ تو لفی شک منہ، شک میں ہے، اور میری امت آج تو اسلام میں اللہ پہ بھی یقین رکھتی ہے، اس کے رسول پہ بھی یقین رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود غیروں کی بات کو مان رہی ہے۔ مجھے حوصلہ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اس وقت کیفیت کیا ہو گئی ہے، وہ تو آپ کا فرض ہے اپنے بارے میں اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ میں ابھی شک کی حالت میں ہوں، کہ خلجان میں مبتلا ہو گیا ہوں، کہ میں انکار کر بیٹھا ہوں۔
اور کلمہ پڑھا ہے کلمہ نہیں پڑھا. وہ انا دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا تھا, محمد رسول اللہ کی قوم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے. اور ان کل بے شک وہ سارے کے سارے لوگ لما, یہ اچھا لما کا کلمہ جو ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا لما کے معنی جب بھی آتے ہیں, لیکن کبھی کبھی لما کا کلمہ جو ہے اس میں لام شروع کا جو ہے یہ تو لام لازم ہوتا ہے, اور ماں کو ماں الزائدہ کہتے ہیں. یہ زیادہ داخل کیا جاتا ہے وہ فنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. قرآن حکیم میں کئی جگہ پر اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ لام لازم کو ماں کے ساتھ جو ماں زائدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ملا کر کہہ دیا گیا. یہاں جب کے معنی نہیں آئیں گے, یقیناً کے معنی آئیں گے. اور آگے لا یوفینہم, اس کے اندر لام کے اندر یوفینہ سے پہلے بھی لام جو ہے یہ بھی یقیناً کے لیے ہے, اور نون جو آخر پہ آیا ہے وفا کے بعد وہ بھی یقیناً کے لیے آگے ہے. انا کل بے شک وہ سارے لوگ یقیناً یوفینہم اللہ ان کو وفا کر دے گا, پورا کر دے گا, ربو کا تیرا رب, اعمالہم ان کے اعمال کو. یہ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا سورہ زخرف کے اندر ایک اسی طرح کا استعمال ہوا ہے کہ بے شک وہ لما, یہاں لما جب کریں گے تو معنی نہیں بنیں گے, یہاں لما کے معنی یقیناً کیے. لما متاع الحیات الدنیا, بے شک وہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کے لیے مثالیں ہیں, ان کے لیے متاع بن گئی ہیں. اور ایک اور جگہ پر بھی کہا گیا ان کل نفس لما علیہا حافظ, سورہ طارق کے اندر جس طرح کہا گیا بے شک ہر جاندار چیز ایک پر ایک نگران مقرر ہے. یہاں ان کل نفس لما, لما کے معنی یہاں پر بھی یقیناً نہیں ہے, یقیناً کے معنی آئیں گے. یہاں پر بھی ایک نگران ان پر مقرر کیا گیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَاتٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا يُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ, إِنَّهُ بے شک وہ یعنی اللہ جل شانہ بما, بے ہم نے پڑھا کئی معنوں میں آتا ہے کہ متعلق بھی اس کے معنی ہوتے ہیں, کبھی کے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی کے سبب ہوتے ہیں. یہاں کے متعلق ما جو, یا عملون یہ تو مضارع کی علامت, وہ جمع کی علامت, باقی تو ہماری زبان کا کلمہ عمل رہ گیا. عمیلہ یا عملو, عمیلہ اس نے عمل کیا, یا عملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا. خبیر, خبر کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے, یہ فعیلون کے وزن پہ آیا گیا, ازل سے ابد کی خبر رکھنے والے, ازل سے ابد کے جاننے والے. ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا, جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دی گئی ہے. اگر آج نازل ہوتی تو کہا جاتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نازل کیا تھا اس کے اوپر آج بھی اس طرح اختلاف ہو رہا ہے. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ ان کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں, اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر ہے. جو جو عمل کریں گے اس کا بدلہ ضرور ملنا ہے. آج بھی کہتے ہیں کہ دائی جو بات کہہ رہا ہے لگتی تو ٹھیک, بندہ ویسے سچا ہے, شریف آدمی ہے, کبھی
غیر مروت اس نے بات نہیں کی، کبھی جھوٹی بات نہیں کہی، کبھی فسق اور فجور کے کاموں میں ملوث نہیں پایا گیا، کبھی اس کی کمائی حرام کی نہیں دیکھی گئی، وہ اپنے اعمال کو تول تول کے کرتا ہے، یہ سارا انہیں پتا ہو، پھر بھی اس کی بات کا باقاعدہ مذاق اڑاتا۔ سوچئے وہ جو اس کے بعد عمل کریں گے، وہ اللہ کو چھوڑ کے چہرہ ننگا کر کے باہر آ جائیں گی، اپنی داڑھیوں کو ہم مونڈ لیں گے، اپنے چھوٹے سے فائدے کی خاطر جھوٹ بول لیں گے، کسی کو دھوکہ دے کے اپنے فائدے کا کوئی اہتمام کر لیں گے، جبکہ پتہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا من غش فلیس منا، دودھ میں پانی نہیں، کسی جگہ بھی ملاوٹ کر لی ہے، کوئی کسی کو ہم کو دھوکہ دے دیا گیا ہے، تو وہ جو کرنے والا جتنے پرافٹ بھی کما لے آخر میں جہنم میں چلے گا۔ یہ فیصلہ تو اس کے عمر کے مطابق جو اس نے عمل کیا ہے اس کے بارے میں تو اللہ جانتے ہیں، ایک ایک بات کا پتہ ہے، وہ علیم بذات صدور ہیں، دل کی بات کو جانتے ہیں۔ یہاں دائی کو بات ایک سمجھائی جا رہی ہے، فاستقم، فا بس، استقم الف امر کے لیے، استقم امر کیا گیا ہے تو استقامت اختیار کر، اے نبی محترم آپ استقامت اختیار کریں، کما امرتا جس طرح کے آپ کو حکم دیا گیا ہے، امر کرنا اردو میں بھی کہتے ہیں، کاما یقوم قائم کرنا بھی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کما جیسے کہ، کاف کی طرح، ماں جو، جیسے کہ جس طرح، امرتا امر کرنا اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور کلمے کے آخر پہ تے آئیے جس کے اوپر زبر ہے، اگر تے کے اوپر زبر آ جائے، ہم نے پڑھا تھا کلمے کے آخر پہ اگر تا اضافی طور پہ آ جائے تو وہ مخاطب کی علامت ہوتی ہے، پیش آ جائے تو وہ متکلم کی علامت میں کے معنی آتے ہیں، اگر زیر آ جائے تو مخاطبہ ہوتی ہے، مونس کی علامت ہو، مونس غائب، تو اس کے لیے جزم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آخری بات اس کلمے میں پڑھنے والی یہ ہے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ اگر پہلے کلمے کے اوپر حرف کے اوپر پیش آ جائے اور دوسرے حرف کے نیچے زیر آ جائے ماضی کے، تو یہ کلمہ ایکٹیو وائز نہیں رہتا، پیسیو وائز ہو جاتا ہے۔ فاستقم آپ قائم رہیے، ان کے دائی کو کہا جا رہا ہے، نبی کو کہا جا رہا ہے، رسول کو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور آج کے دائی کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، فاستقم، وہ تیرا کہنا نہیں مان رہے، وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیرے رسول کا کہنا نہیں مان رہے، وہ تیرے اللہ کا کہنا نہیں مان رہے، دل کو چھوٹا نہ کر، دل کو تنگ نہ کر، تو گھبرا مت، استقامت اختیار کر، اپنا کام مسلسل کرتا رہے، کما امرتا جس طرح کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور حکم کیا دیا گیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو بلانا ہے، یہ بلاتے ہی رہنا ہے، جس کے پاس جو علیم بذات صدور ہے، فیصلے تو اس نے کرنے ہیں، تو نے فیصلے نہیں کرنے، اے نبی اے رسول اور آج کے دائی فیصلے تو نے نہیں کرنے، فیصلہ اس نے کرنا ہے، تجھے فیصلہ کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تو بات سمجھانے لگا ہے تو سمجھاتا ہی جا، کسی کی بات کی کڑوی کسیلی باتیں، اس کا منہ توڑ جواب، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں جب کہیں پر بلال بن رباح کو تپتی ریت پہ لٹایا ہوا ہے اور اوپر سلیں رکھی ہوئی ہیں بھاری، کہیں پر ان کو کوڑے سے پیٹا جا رہا ہے، کہیں خباب بن ارت کو مارا جا رہا ہے، دہتے ہوئے انگاروں پہ انہیں لٹایا ہوا ہے، کہیں پر خود محمد رسول اللہ صالحۃ سجدہ میں ان کے اوپر اجڑی رکھی ہوئی ہے، یہ جب وہ زمانہ مکے کا تھا، یہ اس زمانے کے نازل شدہ چیزیں، کما امرتا تمہیں جس طرح حکم دیا گیا ہے، تم نے محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اتمام حجت تک انہیں بتاتے ہی جانا ہے، کہتے ہی جانا ہے، تم نے کہتے رہو، وہ من تابا، اور جو پلٹا، واو کے معنی اور اردو کا کلمہ ہے، من کا مطلب جو یا کون، یہ 1.5 میں سے بار بار آنے والا ہے، تابا یتوبو توبتن تو ہم بار بار پڑھتے ہیں، تابا وہ پلٹا، یتوبو
وہ پلٹتا ہے یا پلٹے گا. توبتن توبہ کرنا یہ اس کا مصدر ہو گیا. ومن تاب معاک, ماں کہتے ہیں اردو میں بھی کے ساتھ, کاف آپ کے, جو آپ کے ساتھ پلٹا. ومن تابا, یہ جو تیرے ساتھ پلٹ گیا ہے, جو تمہاری طرف آ گیا, یہ حکم اس کے لیے, وہ بھی استقامت کو اختیار کرے اور اسی طرح دعوت دے جس طرح کے دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے. ولا تطغوا, وہ کے معنی اور ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ, لا بھی ہماری زبان میں استعمال ہونے والا کلمہ. تطغوا, طغا یطغی, طغین, طغیان کا کلمہ اردو میں استعمال کرتے ہیں, طاغی کا کلمہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نافرمان کے لیے, حد سے گزر جانے والے کے لیے, سرکش اور باغی کے لیے یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے. ولا تطغوا, اور تم سارے نافرمانی نہ کرو, سرکشیاں نہ کرو, حد سے نہ گزر جاؤ. انا بے شک وہ ہے, بما بے کے متعلق, ما جو, تعملون تے تم کے لیے آ گیا, وانون جمع کی علامت آ گئی, واو والی وانون یانون جمع کی علامت ہوتی ہے. عملا یعملو, عملا اس نے عمل کیا, یعملو وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا, تعملو تم عمل کرتے ہو یا کرو گے, اور نعملو ہم عمل کرتے ہیں یا کریں گے, اور تعملون تم سب عمل کرتے ہو کرے یا کرو گے. بصیرن, سمع و بصر بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں, بصیر کہتے ہیں دیکھنے والے, لیکن یہ فعیلن کا وزن ہے. فعیلن کے وزن پر آنے والے تمام کلمات کے اندر ازل سے ابد کے معنی پائے جاتے ہیں. انہ بما تعملون بصیر, اللہ تو جو تم کام کرتے ہو اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو. وہ صرف زبان تمہارے اعمال کو نہیں دیکھ رہے, کن نیتوں کے ساتھ وہ کام کر رہے ہو, اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. علیم بذات الصدور ہیں وہ جو تم کام کرتے ہو اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں, وہ جو تم صدقہ و خیرات بانٹ رہے ہو کس نیت کے ساتھ بانٹ رہے ہو, یہ سب اللہ دیکھ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, فاستقم, آپ اور آپ کے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان کی طرف آ چکے ہیں, جنہوں نے توبہ کر لی ہے, وہ پلٹ آئے ہیں آپ کی طرف, ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہیے. یہ لوگوں کی طرف سے انکار, لوگوں کی طرف سے سختی, لوگوں کی طرف سے دھوکہ دہی, لوگوں کی طرف سے آپ کے خلاف سازشیں, قطعاً پرواہ نہ کیجیے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے نا, تو کہا جا رہا ہے کہ فرعون ہے انہ طغا, وہ سرکش ہو گیا ہے, لیکن کہا کہ ان کے ساتھ جا کے بات کرنا تو قولاً لیناً کرنا, نرم بات کرنا, ان کے ساتھ سخت بات نہ کرنا. لیکن جب حکمت کا تقاضا آیا ہے تو پھر سخت بات بھی کہی ہے, تو وہ تمام حجت کے بعد سخت بات کہہ سکتے ہیں, پہلے بات نہیں کہنی, پہلے نرم بات کہنے جس طرح امر کیا گیا ہے. ہاں, اس پہ استقامت کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان کا آگے تذکرہ کیا گیا ہے. ایک بات تو یہ کہ تم نے اور اے دائی اور تمہارے ساتھیوں نے, اے رسول پاک آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے, جس طرح پہلے انبیاء نے اور ان کے ساتھیوں نے, جن کو آپ کو یاد ہے باقیوں کو عذاب میں مبتلا کیا اور ان کو بچا لیا گیا تھا. ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم سرکش نہ ہو جانا, تم بغاوتیں نہ کر لینا, تم ان کے ساتھ نہ مل جانا, اللہ تمہارے ہر کام پہ نظر رکھا ہوا ہے. یہاں پر ایک نفسیاتی معاملہ ہوتا ہے, جب استقامت میں تھوڑی سی ڈھیل آتی ہے تو آدمی اپنے بچاؤ کے لیے ظالموں کا ساتھ دے دیتا ہے, جو اللہ کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دے دیتا ہے, ان کے ساتھ چل پڑتا ہے, اپنے ٹکے پیسوں اپنے مفاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھتا ہے. یہ اب سمجھایا جا رہا ہے ولا ترکنوا, واو الف تو جمع کی علامت,
تے مخاطب اور مضارع کی علامت، باقی رہ گیا رے کاف نون، راکانہ یرکن، فتح ناصرہ ینصرو اس کا باب ہے، یرکنو ترکنو اس کا مطلب ہے جھک جانا، مائل ہو جانا، ولا ترکنو دیکھنا تم سب، وہ الف جمع کی علامت ہے، تم سب مائل نہ ہو جانا، جن لوگوں کا ہے ولا تطغوا ان کو کہا جانا ولا ترکنو، دیکھنا ادھر تو تبتے ریت پہ تمہیں لٹائیں گے، تمہارے اوپر اجڑیاں ڈالیں گے، تمہارے ساتھیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے اس طرح ماریں گے کہ دہتے ہوئے انگاروں پہ انہیں لٹا دیں گے، ہمارے آنکھوں کے سامنے سمیہ کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیں گے، یہ ابو جہل دونوں اونٹوں کو مخالف سے مت گھبرائے بگھا دے گا اور حضرت سمیہ کو تو لخت کر دے گا اور ان کی شرمگاہ میں یہ نیزہ مارے گا، یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ولا ترکنو دیکھنا تم مائل نہ ہو جانا، تم جھک نہ جانا، الی الذین ظالموا الی کی طرف، الذین ان لوگوں کی طرف، ظالموا جنہوں نے ظلم کر لیا۔ چودھری ظلم کرتا ہے تو ان کی طرف جھک نہ جانا، وڈیرا ظلم کرتا ہے تو اس کی طرف جھک نہ جانا، سرمایہ دار ظلم کرتا ہے تم بے بس کر دیے گئے ہو ان کی طرف جھک نہ جانا، تمہارے سامنے ہیں کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ، توہین کا وہ کون سا پہلو ہے جو 13 سال مکہ میں ہر روز ان کے ساتھ نہیں دہرایا، تہذیب کا وہ کون سا معاملہ ہے جو صحابہ کے ساتھ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں نہیں ہوا، خود محمد رسول اللہ کے ساتھ نہیں ہوا، طائف کی وادی کس کو یاد نہیں ہے، اور دیکھیے جب یہ کہا کہ استقم قائم رہنا ہے، تم نے بلاتے ہی رہنا ہے، تو فرشتہ بھی آ گیا کہ حضور اگر اجازت ہو تو طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہم برباد کر دیں، ان کو پیس کے رکھ دیں، تو محمد رسول اللہ نے وہاں بھی استقامت دکھائی ہے، حالانکہ یہ تو فرشتہ آ کے کہہ رہا تھا، اللہ کی طرف سے بات آ رہی تھی، کہا نہیں اللہ یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی نکل آئے گا، پھر اولادوں میں سے لوگ نکلے، اسی گھر کا وہ بندہ تھا نا جس کا نام محمد بن قاسم تھا، اور اس نے آ کر ہماری طرف آ کر دعوت اسلام کو پھیلایا۔ لا ترکنو حالات کچھ بھی ہو جائیں، نوکریوں سے نکال دینے کا فیصلہ ہو جائے، لوگ تمہیں اپنے معیار کا نہ سمجھے، مولوی کہہ کے تمہیں گھٹیا کہتے ہوں، دیکھنا ان کی طرف مائل مت ہونا، اپنے تھوڑے سے فائدے کی خاطر آخرت کے فائدوں کو نہ چھوڑ دینا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ان کی طرف مت جھکنا۔ میرے گھر میں ایک دن کام ہو رہا تھا، گھر بن رہا تھا، میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، تو کہنے لگا کہ بھائی پھیرو کا رہنے والا ہوں۔ تو میں نے اسے پوچھا کہ تم ڈاکٹر عبد الخالق کے بھائی پھیرو پہ ہو یا رانا پھول کے بھائی پھیرو پہ؟ وہ بالکل ان پڑھ آدمی، ڈاکٹر عبد الخالق یا خان صاحب وہاں پر نیکی کی علامت سمجھے جاتے تھے، رانا پھول وہاں پر جاگیرداروں وڈیروں خاقانوں کے ظلم کی ایک تصویر بنا ہوا تھا، وہاں پر اس ان پڑھ قسم کے مزدور میں، لیکن جو فکر کی بات کہی، جو سوچ کی اور دانش کی بات کہی، میں مجبور ہوں کہ اس کا تذکرہ یہاں پر بھی کروں۔ کہنے لگا اگر میں کہوں کہ میں ڈاکٹر عبد الخالق اور یا خان کے بھائی پھیرو کا ہوں تو مجھے ڈر ہے کہ میری بھینسیں کھل جائیں گی، رانا پھول میرے اوپر ظلم اور زیادتی کرے، اور اگر میں کہوں میں رانا پھول کے بھائی پھیرو کا ہوں ڈر کر اس سے، تو کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ اس
मजदूर को समझ आ गई, मुझे और आपको ये बात क्यों नहीं समझ आती? मुस्तकिम कमा उमिरता व मन ताबा माक वला ततगू इन्नहु बिमा तामलून बसीर वला तरकुनू इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुकुम। वा का मतलब बस के तुम के लिए आ गई, तुम तो तुम सबके लिए आ गया, और मस करना तो छूना तो फतमस्सकुकुम तो तुम्हें फिर छुएगी आग, मुन्नारू आग, वो देखती हुई आग छू लेगी, वो अजाब की आग छू लेगी। वो दहकती हुई आग अगर उसके हल्के तरीन अजाब से निकाल कर दुनिया की दहकती हुई आग में डाला जाए तो इंसान को नींद आ जाए। वो दहकती हुई आग इतनी खतरनाक, जिसका हल्का तरीन अजाब यह है कि पाँव के अंदर आग के जूते पहनाए जाएंगे, जब वो आग पाँव के तलवे को चाटेगी तो सर हंडिया की तरह खोलने लगे, उस आग में डाल दिया जाएगा, दोज़ख की आग। वो माँ लकुम, वो और माँ नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, वो भी हमारी जुबान का कलमा, माँ यहाँ पे नाफिया है, लकुम लाम के लिए, कुम तुम्हारे, और नहीं है तुम्हारे लिए, मिन दूनिल्लाहि, मिन से, दून सिवाय, बार बार आ रहा है 1.5 में से, मिन दूनिल्लाहि, मिन अल्लाह, अल्लाह के अलावा। जब ये लोग कहते हैं कि जनाब हम नेकी का साथ तो दें, दाई के साथ पलटें तो सही नेकी की तरफ, दीन के गलबे के लिए काम तो करें, लेकिन चौधरी का डर है, वडेरे का डर है, खाकान का डर है, पुलिस का डर है, हुकूमत का डर है, तो अल्लाह कहते हैं वो मालकुम मिन दूनिल्लाहि, नहीं है तुम्हारे लिए अल्लाह के अलावा, मिन औलिया, कोई मददगार, कोई कारसाज। वली की जमा औलिया ये भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। सुम्मा फिर, ला तुम सरून, सुम्मा फिर, ला नहीं, ये भी हमारी ज़ुबान का कलमा है कि तुम के लिए आ गया, मुजारे की अलामत है, वानून जमा की अलामत है, नसर करना, मदद करना, नासिर कहते हैं मदद करने वाले को, हमारी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है नासरा यंसुरु, वला तुम सरून, पहले हर्फ के ऊपर पेश आ गई है, तीसरे के ऊपर ज़बर आ गई है, तो ये कलमा एक्टिव वाइज ना रहा, पैसिव वाइज हो गया, क्योंकि वैसे तो नासरा यंसुरु है ना, फिर तंसुरु आना चाहिए था, यहाँ पर पेश आ गई है तो ये पैसिव वाइज हो गया। तुम मदद नहीं किए जाओगे, ये अल्लाह ने किताब में लिख दिया। फिर फिरका ना बनो, अल्लाह ने कहा है तो किसी मौलवी साहब के कहने पे फिरका बने हैं। अल्लाह के अलावा किसी से न मांगो, किसी पीर, किसी गौस, किसी अब्दाल के से मुतासिर होकर उससे आपने अल्लाह के अलावा लोगों से मांगना शुरू कर दिया, किसी और से, मखलूक से मांगना शुरू कर दिया है, तो याद रहे कि फिर अल्लाह ताला की तरफ से कोई मदद नहीं की जाएगी, सिवाय अल्लाह के, वहाँ पे कोई मदद करने वाला नहीं है। तो अल्लाह को तो तुम नाराज़ कर चुके हो, अल्लाह ने तो फैसला दे दिया हुआ है और वो फैसले तो होके रहना है। फतमस्सकुकुम नार, तो तुम्हें फिर वो आग छुएगी और वहाँ पे अल्लाह के अलावा तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा, तो अल्लाह तो नाराज़ है, वो तुम्हारी मदद। बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके वो साथी जो कुफ्र व बगावत से ईमान और इताअत की तरफ पलट आए हैं, ताबू, वो जो पलट आए हैं, ठीक ठीक राह रास्त पर साबित कदम रहो, जैसा कि आपको हुक्म दिया गया है, और बंदगी की हर हद से तजावुज़ मत करो। जो जो कह दिया ये करो वो बंदगी है। हम समझते नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज कर लिया बंदगी हो गई, नहीं, उसने जो जो हुक्म दे दिया है वो काम किया है तो बंदगी है, अगर वो काम नहीं किया तो गुनाहगार है। अगर सोच समझ कर नहीं किया कि मैंने ये नहीं करना, पता है कि अल्लाह ने कहा है, तो आपकी हैसियत फासिक की हो गई। और अगर आपको पता है कि ये अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है और आप कहते हैं मैंने नहीं करना, तो फासिक ही रह गए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अल्लाह के हुक्म को मानता ही नहीं, तो काफिर हो।
مانتے بھی ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں، یا نہیں مانتے اور پھر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف لوگوں کو منظم کروں گا، تو وہ جو منظم کرنا شروع کر دیا ہے، آپ حد سے نکل گئے ہیں، طاغوت بن گئے ہیں۔ تو ائمہ طاغوت سے تو لڑنے کا باقاعدہ اللہ نے حکم دے دیا ہے۔ پھر جب وہ موقع آئے گا تو پھر وہاں لڑنا ہے، پھر وہاں نرمی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اس پہ تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا۔ خوف سے، خوف ہو تو صرف اللہ کا ہو، خوف ہو تو آخرت کا خوف، خوف ہو تو اس آگ کا ہو، وہ خوف ہو تو کسی مددگار کے، کسی ولی کے نہ ملنے کا ہو، یہ خوف ہونا چاہیے۔ ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی اور سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں اس دن بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ ثم لا تنصرون، اور تم نہ ہی مدد کیے جاؤ گے۔ اگر اتنی خطرناک صورتحال میں ہو گئے ہو، ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ ہماری حد سے نکل جاؤ کسی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی تم اب اپنے آپ کو اس کا اہل نہ پاؤ اور تم کہو کہ خود ہی فیصلہ کر لو کہ میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ جس طرح مجھے اچانک شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یاد آ گئے۔ تہران کی ایک مسجد کے اندر، جامع مسجد آج بھی ویسی ہی مسجد ہے، پتھر کی اس کا صحن ہے، پتھر تپا ہوا ہے اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ شیخ سعدی، اتنا تو پتھر جل رہا ہے، وہ تپا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر بڑے آرام سے چل رہے ہیں، یہ ماجرا سمجھ نہیں آیا۔ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کی میں تفسیر پڑھ رہا ہوں، بات اور الجھ گئی ہے، بالکل نہیں سمجھ آئی کہ اس طرح کیسے تفسیر پڑھی جا سکتی ہے۔ کہا کہ جب میں نے اس کے اوپر پہلے پاؤں رکھا تو مجھے یوں لگا کہ اتنا جل گیا ہے پاؤں کہ شاید میں اس کا مکلف ہی نہیں ہوں کہ اس کے اوپر چل کر میں مسجد کے کمرے کے اندر چلا دوں، میں اس کے صحن کے اندر جانے کا بھی اہل نہیں ہوں۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق میں نے صبر کیا، اور صبر کر کے اس کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے چلتے، صبر کے ساتھ چلتے چلتے، میں اللہ سے دعائیں بھی مانگتا جا رہا تھا اور صبر کے ساتھ استقامت کو اختیار کر لیا تھا۔ تو اب آہستہ آہستہ میرا پاؤں اس کا عادی ہو گیا ہے، اب مجھے وہ ویسی دہکتی ہوئی آگ کی طرح نہیں لگ رہا، اب میں اس کا مکلف ہو گیا ہوں، اب میں اس کے اوپر چل کر جاؤں گا۔ تو اسی طرح آپ کسی سختی، کسی زیادتی، کسی ظلم کی بنیاد پر یہ سوچ کے خود ہی گھر نہ بیٹھ جائیں، پہلے دیکھیں آپ اس کے واقعی مکلف ہیں کہ نہیں ہیں مکلف۔ ہاں نہیں ہے تو اقیم الصلاۃ، تو پھر جو تم نے مدد لینی ہے تو نماز کو قائم کر کے، اقیم فعل امر ہے، الف جو شروع میں لگ گیا، اقیم الصلاۃ، الصلاۃ تو ویسے دعا کو کہتے ہیں لیکن الف لام لگ گیا خاص، وہ جو خاص انداز میں، خاص اوقات میں، خاص تعبیرات کے ساتھ، خاص دعاؤں کے ساتھ رب کے حضور جو خاص اداؤں کے ساتھ مانگی جاتی ہے اور خاص اوقات میں مانگی جاتی ہے، اس نماز کو جو فرض کر دی گئی ہے اس کی بات ہو رہا کہ الصلاۃ، نماز کو قائم کرو طرفین نہاری، طرفین اصل میں تھا کلمہ طرفین، طرف تو کلمہ ہے، فے آنا تھا، آگے یہ نون، نون کے نیچے زیر، طرفین، صبح کی ایک طرف، شام کی ایک طرف، لیکن یہ نکرہ ہے، دوسرا کلمہ معرفہ ہے۔ جب کی کا ترجمہ آتا ہے، کرنا ہوتا ہے، تو درمیان میں جب اس طرح آ جائے دوسرا کلمہ معرفہ ہو تو پہلا مضاف دوسرا مضاف الیہ ہو گیا ہے۔ اب تو پورے قرآن حکیم میں دیکھیں گے عربی مبین میں ایسا ہوتا ہے کہ نون وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اس لیے اب بن گیا طرفی، یہ باقی ہے فے کے بعد، طرفی النہار، نہار کہتے ہیں
दिन को। हमारा भी सुबह का खाना लाहौरियों का नहारी है, सुबह का खाना। तरफ़ई अन्नहार, दिन के तरफ, पहली तरफ यानी एक सुबह और एक शाम, एक फजर की नमाज, एक मगरिब की नमाज। व जुल्फन, ये जे लाम फे से निकलता है, जलफा यजलुफ, नासारा यंसुरु उसका बाब है। जुल्फन कहते हैं करीब होने को। जुल्फम मिनल लैली, तो रात के करीब तर जो होती है वो इशा की नमाज है, वो इशा की नमाज है, या इसको तहज्जुद भी कहा जा सकता है। जुल्फ कहते हैं, ये हम जुल्फ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और आपने जुल्फ़ें रखी हुई हैं, करीब तरीन चीज़ जो है वो जुल्फ होती है। ये हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, मिनल लैली, रात से। और देखें, यकीन के साथ कहा जाए, इन्ना बेशक अल हसनाती, ये नेकियां, इन्नल हसनाती, ये नेकियां युज़हिबना, ले जाती हैं, वो दूर कर देती हैं, अस्सय्यात, बुराइयों को, जुल्म को, ज्यादती को, जितने मर्जी मामलात उनको दूर कर देती हैं। ज़ालिका, वो है, ज़िक्रा, जिक्र है, लिज़्ज़ाकिरीन, वो एक याद दहानी है। जिक्र, जाकिर कहते हैं याद दहानी करने वाले को, जाकिरीन याद दहानी करने वाले, जिक्रा याद दहानी। ज़ालिका ज़िक्रा लिज़्ज़ाकिरीन, पहला काम तो ये करना है कि फजर की नमाज भी, मगरिब की नमाज भी, इससे अहले इल्म ने या तो इशा की नमाज ली है ज़ुल्फ़न मिनल लैली, या तहज्जुद की नमाज ली है, और ज़्यादा करीब क़यास जो है वो तहज्जुद की नमाज है। तो ये चूँकि नाज़िल हुई है मक्का में, और मक्का में अभी सिर्फ फजर और मगरिब की नमाज फ़र्ज हुई थी, इसलिए ये बात ज़्यादा करीने क़यास है। और ज़ुल्फ़न मिनल लैल जो है वो तहज्जुद की नमाज है जो रसूलुल्लाह पढ़ते थे, और ये इस नमाज के लिए कहा गया है कि ये तो मजबूत कर देने के लिए, रात को जब कुरान पढ़ते हैं तो इंसान को मजबूत करती है, तो मजबूती के लिए यहाँ से मदद लेनी है कि सुबह की नमाज, शाम की नमाज, ये उस वक्त था। अब सारी नमाजें ही पढ़ना है, और तहज्जुद पढ़ते हुए ये अल्लाह से मदद मांगना है। ये मदद मांग के सिर्फ इतना काम काफ़ी नहीं है, वस्बिर, फिर सब्र करना। फ़इन्नल्लाह, फ़ा का मतलब बस, इन्ना का मतलब बेशक, फ़इन्नल्लाह, बस अल्लाह ताला, ला युदीउ, अल्लाह ज़ाया नहीं करते, अल्लाह तल्फ नहीं करते, अल्लाह बेकार और रायगा नहीं जाने देते। यदीउ अजरल मुहसिनीन, अजर भी उर्दू कलमा है, मोहसिनीन, मोहसिन की जमा मोहसिनीन है, मोहसिन भी उर्दू का कलमा है, और यानून तो जमा की अलामत है। अजरुल पहला नकरा है, दूसरा मारफा है, तो का के की का हम तर्जमा करेंगे अजरुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों के अजर को ज़ाया नहीं करता, यानी जो नेकी इस तरह करता है, सब्र इस तरह करता है, नमाजें इस तरह पढ़ता है, अल्लाह की इताअत इस तरह करता है, रसूल की इताअत इस तरह करता है जिस तरह अल्लाह उसे देख रहे हों। और कहा अगर वो मुकाम नहीं मिला तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि ये अमल करने वाला ख़ुद अल्लाह को देख रहा है, और ना मिले तो अल्लाह उसे देख रहा है। इस मुकाम पे तो ज़रूर होना चाहिए। तो इस मुकाम पे रह के आखिरत का खौफ करते हुए जब देखेंगे तो अल्लाह अंदर से इस्तिकामत अता फरमा देंगे। वो इस्तिकामत जो अल्लाह ने मुहाजिरीन को अता की, वो इस्तिकामत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जब सिखाया तो अंसार को मिल गई, वो इस्तिकामत जिससे ये सहाबा वो लोहे के चने बन गए, जिनके सामने सारी कुव्वतें पिघल के रह गई, ढेर हो गई, कैसरो किसरा उनके सामने रेजा रेजा हो गए।
جن کی تلوار نے پھر ہر تلوار کو کاٹا، پھر کوئی ظالم نہ رہا، پھر اللہ کا کلمہ بلند ہوتے رہا۔ فاصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے، اور صبر کر، اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ میرے اور آپ کے اجر کو قائم رکھے اور ہمیں نمازوں، تہجد اور صبر کے ساتھ مدد طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وسائر المؤمنین والمؤمنات۔